सर बड़े तारीखी लम्हात हैं کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے امریکہ اور ایران جو کہ 47 سال سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور آج وہ ایک میز پر ہیں پاکستان کی وجہ سے، اور یہ تاریخی لمحات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو ویری مچ. اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے. یہ نہ صرف امریکہ اور ایران کی جنگ رکانے میں پاکستان کا کردار ہے، بلکہ ورلڈ پیس، ورلڈ سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے پاکستان ڈیزرو رائٹ. اسپیشلی پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کردار جاتا ہے جس طریقے سے اور کردار ادا کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف دو ممالک کے درمیان جنگ بندی نہیں تھی، بلکہ پوری خطے میں جس کا تعلق انرجی سے ریلیٹڈ تھا، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھا. بلکہ پچھلے 3 مہینوں سے جس طریقے سے آئل پرائسز اسکائی راکٹ کر رہی تھی، بڑھ رہی تھی، ان کو اسٹیبلٹی ملے گی اور آنے والے وقتوں میں بلکہ مزید ایک ریجنل سیکیورٹی آرڈر جسے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں وہ مینٹین رہے گا. سو ایک طاقت کا ایک نیا ایک بیلنس آپ کو نظر آئے گا آنے والے وقتوں میں. جہاں تک پاکستان کا کردار ہے، وہ پاکستان بطور صرف نیگوشیٹر کے طور پہ سامنے نہیں آ رہا، بلکہ پریکٹیکل ایک میڈیٹر ثالث کے طور پہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ پاکستان اس خطے میں، اس ریجن میں وہ واحد ملک ہے جس کی ایران کے ساتھ بھی ایک اچھے ہسٹوریکل اور نیبرنگ کنٹری کے طور پہ اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ اچھے روابط ہیں، سعودی عربیہ ہو، UAE ہو، قطر ہو، عمان ہو، کویت، سب کے ساتھ. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان چین کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور US کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات رہے. ان تمام ایک پرسپیکٹو میں پاکستان وہ واحد کریڈیبل ثالث ہے جس میں تمام ایکٹرز کے پاکستان کے اوپر ایک اعتماد ہے. نمبر 1. سو پاکستان کا کردار یہاں تک محدود نہیں رہے گا کہ پاکستان یہ ٹاکس کرا دی ہے. میرے خیال سے آنے والے وقتوں میں یہ مزید پاکستان کو مزید ایک پاکستان کی جو ایک سفارتی اور عالمی ساکھ میں اضافہ ہوگا. جیسے ہی یہ اسلام آباد ٹاکس کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، تو اس میں پاکستان کی سفارتی اور عالمی جو ڈپلومیٹک جو ساکھ ہے وہ مزید اضافہ ہوگا. تو میرے خیال سے بہت تاریخی لمحات ہے یہ، اسپیشلی یہ پاکستان کو مزید آگے اپرچونیٹیز کریٹ کرے گی. ابھی سوال یہ ہے کہ یہ بینیفٹس عوام تک کیسے پہنچیں گے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ابھی اس طریقے سے ابھی ایران سے کچھ پابندیاں ہٹیں گی، ظاہر سی بات ہے. سو ہم ایران سے گیس، آئل کی شکل میں وہ مزید ہم اسے وہ کیپٹلائز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ سے ہم کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں. سو دیٹ از کوسچن دیٹ نیڈس ٹو بی سین. ہوگا کہ کیا کچھ بہتری آتی ہے. اچھا سر، ایک تو سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے راضی ہوئے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 60 روزہ عبوری معاہدہ بھی دونوں میں طے پا چکا ہے اور اب باقاعدہ طور پر مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. آج امریکی نائب صدر JD وینس نے کچھ دیر پہلے گفتگو کرتے ہوئے لبنان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، جو کہ بہت اہم ہے کیونکہ ایران کی جو پہلی ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ لبنان کے محاذ پر جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا ہے اسے نافذ العمل ہونا چاہیے، اور اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے. تو آپ اس پوائنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اب واضح طور پر سیریس نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور معاہدہ طے پا جائے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا. پہلی چیز یہ ایران نے بالکل ریڈ لائنز بتا دی تھی کہ اگر معاہدہ ہونا ہے یہ جامع اور کمپریہنسو معاہدہ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر یا اپنا اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر بات کرے اور اسرائیل جاری رکھے لبنان کے اوپر. ایسا نہیں ہو سکتا. ایران ایک کمپریہنسو معاہدہ چاہ رہا ہے اور ایران نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی جاریت، اپنی جینوسائیڈ لبنان میں جاری رکھے گا، معصوم لوگوں پر بمباری کرے گا، تو یہ معاہدہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا، یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو امریکہ کے اوپر کافی پریشر ہے. اس سال کے اینڈ میں امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی آپشن ہی ہے، اور آپ نے دیکھا امریکی نائب صدر کی طرف سے، امریکی صدر کی طرف سے اسرائیل کے اوپر کرٹیسزم ہو رہی ہے. اور کافی ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کرٹیسزم ہے، ورڈنگ کی کرٹیسزم ہے، یہ پریکٹیکل پالیسی آپشن پہ اپلائی ہو سکے گا نہیں. یعنی کہ کیا یہ الفاظ تک رکے گی یا امریکہ اسرائیل کے اوپر یعنی کہ جو فوجی امداد ہے، جو باقی ڈیفنس اکوپمنٹ اسرائیل کو سپلائی کر رہے ہیں، تبھی یہ پریکٹیکل ہوگا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اسرائیل ایک سپوائلر ہے. اسرائیل کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو سکے.
میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. امریکی مختلف آفیشلز یہ کہنے لگ گئے اگر امریکہ اسرائیل سے سپورٹ کرنا چھوڑ دے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو, اسرائیل کین ناٹ سسٹین دیٹ وار. سو امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور جہاں تک لبنان کی بات ہے, اسرائیل از دا مین اسپوائلر. اسرائیل کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں امن ہو. سو میرے خیال سے ایک یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اس خطے میں کہ یہ اسلام آباد میں کے بعد یہ 47 سالوں کے بعد امریکی اور ایرانی وفد آپس میں مل رہے ہیں. تو میرے خیال سے شروع میں یہ ایران کے جو فروزن ایسیٹس تھے امریکی یہ قطر کے بینکوں میں جو باقی پابندیاں وہ ہٹیں گی, اور پھر اگلے راؤنڈ میں slowly gradually for the next 60 days ایران کی نیوکلیئر ٹاپک کے اوپر بات ہوگی whether or not امریکہ کتنا کنسیشن ایران کو دے گا اور ان ریٹرن ایران کیا آفر کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے ون ون سچویشن ہے پوری خطے کے لیے, خلیجی ممالک کے لیے, ایشیائی ممالک کے لیے, یورپین سارے آن بورڈ ہے. مارے سوائے ایک ملک وہ اسرائیل ہے, وہ از دا مین اسپوائلر. اور امریکہ کی طرف سے باقاعدہ کمیونیکیشن کی گئی ہے جے ڈی وینس کی طرف سے کہ اسرائیل امریکی مدد کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتا. تو میرے خیال سے ویری کمپریہنسولی امریکہ کی طرف سے اگر اسی طرح پریشر سسٹین رہا اسرائیل کے اوپر تو اسرائیل کے پاس آپشن نہیں ہوں گے مائے سوائے اس معاہدے کو رسپیکٹ کرے. بالکل, اسرائیل کے پاس بھی یہی آپشن ہے کہ جو امریکہ کہے وہ سنے, کیونکہ اگر اسرائیل کا سروائیول اس خطے میں ممکن ہے تو وہ امریکہ کی وجہ سے ہی ہے. اچھا سر, مستقبل میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کون سے اعتماد سازی کے اقدامات زیر غور آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ معاہدے تو ہو جاتے ہیں, ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, دیکھیں جب دو ممالک یا دو ایکٹر سفارتکاری میں آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہے کانفیڈنس کا. سو اگر ایک فریق کی طرف سے جنگ بندی کی وائلیشن ہوتی ہے تو دوسرا آٹومیٹکلی بیک آف کر جاتا ہے. تو میرے خیال سے جو کانفیڈنس بلڈنگ کے طور پہ امریکہ یہ ضرور چاہے گا کہ اسرائیل لبنان کے اوپر عملہ نہ کرے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران کے پاس کافی لیوریج ہے. سب سے بڑا لیوریج ایران کے پاس وہ ہے اپنا ارمز یعنی اسٹریٹ آف ارمز. ایران ماضی میں بھی یہ کہہ چکا ہے اور پریکٹیکلی دکھا چکا ہے. اگر اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ کیا تو ایران یہ جو دنیا کی جو ٹریڈ گزرتی ہے 20% گیس 25% آئل اپنا ارمز سے ایران وہ بند کر سکتا ہے. کیونکہ اس ٹائم عسکری پوائنٹ آف ویو سے چاہے وہ ٹیکٹیکل لیول ہو, آپریشنل لیول ہو یا اسٹریٹجک لیول ہو, تمام لیولز آف آپریشن میں ایران نے امریکہ کو کافی ٹف ٹائم دیا. یعنی کہ اسٹریٹجک لیول پہ ایران نے اپنا آرمز کو بند کر کے اپنی طاقت اور اپنی لیجیٹیمیسی اپنی سورنٹی منوائی ہے. آپریشنل لیول پہ امریکی کی جتنی ملٹری بیسز تھے 12 ملٹری بیسز خطے میں اس کو اسٹرائک کر کے امریکہ کو عسکری پوائنٹ آف ویو سے کافی یعنی نقصان ہوا. اور ٹیکٹیکل لیول پہ امریکہ کی جو شروع کے جو آبجیکٹو تھے وار آبجیکٹو یعنی کہ ایران کی ہم رجیم چینج کر دیں گے, ایسا نہیں ہو سکا. ایران کی بیلسٹک میزائل ہم ختم کر دیں گے, ایسا نہ ہو سکا. ایران کی نیوکلیر پروگرام ہم رول بیک کر دیں گے, ایسا نہیں ہو سکا. تو ایران مزید یعنی اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو مزید ایکسپینڈ کرتا گیا. سو ایٹ آل لیولز آف آپریشنز ایران ایک ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. اینڈ ریسپونڈنگ ٹو یور کویسچن, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مستقبل میں کیسے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں, تو میرے خیال سے ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ دونوں ممالک کا ٹاکس کا جاری رہنا پہلی یہ بات ہے. دوسری یہ کہ دونوں ممالک کی جو کنسرنز ہیں, مثال کے طور پہ ایران یہ چاہتا ہے کہ لبنان کے اوپر اسرائیلی جارحیت روکی جائے اینڈ اٹ شوڈ بی اسٹاپ. دوسرا یہ کہ ایران کی یہ مین کنسرن ہے کہ اپنا آرموز پہ ایران وہ ٹول ریسیو کرے گا اینڈ یہ ایران کی لیجیٹیمیسی, کیونکہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جو انٹرنیشنل لاز آن دا سی ہے, کیونکہ یہاں پہ ایران کی سورنٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ ایران کی کنسرن ہے. جہاں تک امریکہ کی بات ہے, کیونکہ امریکہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کافی پولیٹیکل پریشر ہے, آنے والے 3-4-5 مہینے میں امریکی عوام کے اوپر کیا امپیکٹس ہوں گے. تو میرے خیال سے دونوں ممالک کے اوپر ٹاکس جاری رہنی چاہیے اور دونوں ممالک کے درمیان ایک کانفیڈنس کا ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا تو سب سے بڑی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. اور ساتھ
ساتھ ساتھ جہاں تک پابندیوں کی بات ہے، ابھی ایران کے اوپر جتنی پابندی لگائی گئی ہے، چاہے اس کی فروزن ایسیٹس ہو، چاہے اس کی فائنینشیل مارکیٹس ہو، چاہے اس کی آئل کے اوپر امریکہ نے پابندی لگائی ہے، تو اس قسم کی امریکہ جو ایران کی جو فروزن ایسیٹس ہیں اسے ریلیز کر دے اور ایران کے اوپر جو پابندیاں وہ ہٹا دے، تو اس طریقے سے ایک جو آپ نے کوشچن پوچھا، تو ایک جو بے اعتمادی کی جو فضا ہے اس میں کافی کمی لائی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو ان کا جو مین کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہ رکھ پائے، تو ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کون سے اہم نکات ہیں جو کہ ان مذاکرات میں زیر بحث آنے کی توقع ہے؟ دیکھیں، نیوکلیر کے اوپر اگر آپ ایران کی پالیسی دیکھیں پچھلے 2 دہائیوں سے ایران نے کبھی یہ نہیں کہ ہم نیوکلیر ہتھیار بنا رہے ہیں۔ ایک معاہدہ ہے نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی، اس ٹریٹی کے مطابق چونکہ ایران NPT کا ممبر ہے اور جو ممالک ان ٹریٹی کی سگنیٹریز ہوتے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، دے ہیو انہیرنٹ رائٹ ٹو یوز نیوکلیر انرجی فار سیویلین پرپز۔ ہر ممبر جو اس پارٹی کا یعنی NPT کا ممبر تو اسے یہ حق حاصل ہے۔ تو ایران تو بارہا کہہ چکا ہے وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن ایران کو اتنا حق ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ ایز بینگ سگنیٹری ٹو دی NPT وہ میڈیکل پرپز کے لیے، پیسفل پرپز کے لیے، ٹیکنالوجیکل پرپز کے لیے استعمال کر سکے۔ تو چونکہ ایز پر دی 14 پوائنٹس آف دی MOU امریکہ کی طرف سے یہ کنسرن بھی امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائیں گے، بٹ ایران کے اوپر جتنی پابندیاں وہ ہٹائی جائے اور سیویلین پرپز کے لیے وہ آپ ایران کو یہ اختیار دیں گے۔ کیونکہ پچھلے سال بھی امریکہ اور اسرائیل نے 2 نیوکلیر کنٹریز جب ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران کی پالیسی رہی ہے، کیونکہ سابق جو ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی صاحب، ان کا فتویٰ تھا، باقاعدہ ریلیجیس رولنگ تھی کہ وہ ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس کے باوجود 2 نیوکلیر ممالک نے، امریکہ اور اسرائیل نے، ایک نان نیوکلیر کنٹری پر حملہ کیا۔ تو ایران پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے۔ البتہ ابھی کچھ وائسز آ رہی ہے، اگر امریکہ نے ایران کے ساتھ یعنی کوپریٹ نہ کیا تو ایران اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے قانون پاس کر دیں کہ وہ NPT سے وڈرا کر جائے۔ اگر ایران NPT سے معاہدے سے وڈرا کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران وڈ ناٹ الاؤ دی IAEA انسپیکشن اسٹیم ٹو دیئر نیوکلیر پروگرام۔ سو میرے خیال سے ایران نے بھی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی۔ اگر دونوں ممالک کی طرف سے فلیکسیبلٹیز، سیاسی لچک دکھائی جاتی ہے تو یہ معاہدے کی طرف کافی ایک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور سیکنڈ، اسرائیل کا رول، اگر اسرائیل بطور سبوتاز مذاکرات کو سبوتاز کرے گا، ظاہر لگ رہا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا میں سوائے ایک معصوم شہریوں کے اوپر حملہ کر کے، جس طریقے سے انہوں نے معصوم فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، ابھی لبنان کے معصوم شہریوں کو شہید کر رہا ہے۔ تو ان 2 فیکٹرز کے اوپر یہ منحصر کرے گا، پہلا کیا ایران اور امریکہ کتنا فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں، سیکنڈ کیا امریکہ اسرائیل کو روک پائے گا لبنان پہ جنگ یعنی بمباری کرنے سے۔ سو دیز آر 2 مین فیکٹرز آئی بلیو۔ اچھا سر، اگر ہم ایران کے اندرونی معاملات کی بات کریں تو ایران کے اندر ایک ایسا فیکشن بھی موجود ہے جنہیں لگتا ہے کہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے یا خود پر حملہ نہ ہو اس کے لیے ایٹمی ہتھیار ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو اس کے بعد ایک فتویٰ آیا تھا آیت اللہ خامنئی کی جانب سے کہ ایٹمی ہتھیار رکھنا جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے یا غیر شرعی عمل ہے، لیکن اب چونکہ وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن ایران کے اندر بھی ایسے فیکشنز موجود ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار ہونا چاہیے اپنی بقا کے لیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممکن ہو سکے گا کہ ایران بیک آف کر لے پوری طرح سے اپنے آپ کو؟ دیکھیں، ایران نے اپنی دفاع کے لیے 2 قسم کے ویپنز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پہلا ہوتا ہے ایران کے جو کنونشنل ویپن، ایران سمجھتا ہے کہ پاس اتنی انف میزل ڈیفنس سسٹم موجود ہے، اپنی میزائل کا مختلف ویرائٹی آف رینج اور ویرائٹی آف کوالٹی کے وہ اپنی ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ ایران یہ کہتا ہے کہ وہ کنونشنل ویپنز کے ذریعے ڈیٹرنس کو مینٹین کر سکتا ہے۔ البتہ جہاں تک یعنی آپ نے کہا مختلف فیکشنز ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت سے پہلے ان کو جو فتویٰ موجود تھا کہ وہ اگر ہم خطے کی بات